السلام علیکم میری پیاری ماں بہنوں، آج میں آپ لوگوں کو غوث پاک کے والدین کا ایک واقعہ بتاؤں گی۔ حضور سیدنا غوث اعظم علیہ الرحمہ کے والدین کیسے شریف تھے، اس کا اندازہ غوث پاک کے والد محترم حضرت ابو صالح کے ایک واقعہ سے لگائیے، جس سے اس حقیقت پر نہایت تیز روشنی پڑتی ہے کہ سرکار غوث پاک کے ظہور کے لیے کیسے ماں باپ کا انتخاب کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، شام ہونے ہی والی تھی۔ حضرت غوث اعظم کے والد دریا کے کنارے تشریف فرما تھے۔ اچانک آپ کی نظر ایک بہتے ہوئے سیب پر پڑی۔ آپ نے دوسری ہی لمحہ اس کو دریا سے نکال لیا اور اس سے افطار کیا۔ افطار کے بعد ہی یہ خیال دل کو بے چین کرنے لگا کہ یہ سیب کس کا تھا، آخر میں نے مالک کی اجازت کے بغیر اسے کیوں کھا لیا؟ اگر قیامت کے دن اس نے مجھ سے سوال کر لیا تو میرے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ ان خیالات نے دل کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اٹھے اور اس جانب روانہ ہو گئے جدھر سے سیب بہتا ہوا آیا تھا۔ چلتے چلتے منزل مقدس آ ہی گئی، سامنے ایک باغ نظر آیا۔ سیب کا ایک درخت دریا کے کنارے لگا ہوا تھا اور اس کی شاخیں دریا سے اٹکلیاں کر رہی تھیں۔ سینکڑوں سیب درخت کی زینت بنے ہوئے تھے۔ آپ سمجھ گئے کہ وہ سیب جسے میں نے کھا لیا ہے یقیناً اسی درخت کا ہوگا۔ آپ نے باغ کے مالک کو تلاش کیا، پتہ چلا کہ یہ باغ وقت کے ایک ممتاز ترین بزرگ حضرت عبداللہ صومعی کا ہے۔ ابو صالح نے ان بزرگ سے عرض کیا کہ میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب جو دریا میں گر کر بہتا ہوا جا رہا تھا وہ کھا لیا ہے۔ چونکہ آپ کی اجازت کے بغیر میں نے ایسا کیا ہے، اس لیے آپ سے معافی کی درخواست کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ میری یہ معذرت قبول کر لی جائے گی تاکہ میں قیامت کے دن جواب دینے سے بچ جاؤں۔ حضرت عبداللہ صومعی نے نظر اٹھا کر دیکھا تو جبین سعادت پر غوث الورا کے جلوے نظر آئے۔ آپ کی دوربین نگاہوں نے دیکھ لیا کہ مستقبل میں اس کی پشت سے ایک آفتاب ہدایت طلوع ہونے والا ہے۔ فرمانے لگے، تمہارا قصور دو شرطوں کے ساتھ معاف کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو صالح نے عرض کیا کہ فرمائیے۔ حضرت عبداللہ صومعی نے فرمایا کہ آپ کو 10 سال تک میری خدمت میں رہنا ہوگا۔ اس عرصے میں تمہیں ان مقامات سے گزرنا ہوگا جو باطن کی طہارت اور روح کے تزکیے کے لیے ضروری ہیں، اور دوسری شرط بعد میں بتائی جائے گی۔ قیامت کے خوف اور آخرت میں سوال و جواب کے مناظر کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو منظور کر لیا۔ دوسری وجہ خداوند قدوس کے انعام و اکرام کے جذبہ صادق نے شرط کو قبول کر لینے پر مجبور کر دیا۔ 10 سال تک ایک ولی کامل کی صحبت میں رہ کر حضرت ابو صالح کی دنیا بدل چکی تھی۔ عشق و عرفان کی نہ جانے کتنی منزلوں کو آپ نے پار کر لیا تھا۔ روح ہر وقت عالم بالا میں قدرت خداوند کے جلووں کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ ایک دن آپ نے عبداللہ صومعی علیہ الرحمہ سے عرض کیا کہ حضور، آپ کی ایک شرط پوری ہو چکی ہے، اب دوسری شرط پیش کیجیے کہ اسے بھی پورا کر کے اپنے خداوند کی بارگاہ میں عزت و احترام کے ساتھ حاضر ہو سکوں۔ حضرت عبداللہ صومعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے، اس کے ساتھ نکاح آپ کو کرنا ہوگا، اور کان کھول کر سن لیجئے، اس لڑکی میں چند عیب ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ گونگی ہے، اور دوسرا عیب یہ ہے کہ وہ بہری ہے، تیسرا عیب یہ ہے کہ وہ اندھی ہے، چوتھا ہے کہ وہ لنگڑی ہے۔ حضرت ابو صالح نے اس شرط کو بخوشی منظور کر لیا۔ نکاح ہوا، اور جب شادی کی پہلی رات آئی اور کمرے میں گئے تو نگاہوں کے سامنے ایک پری حسینہ موجود تھی۔ جو عیب بتائے گئے تھے ان کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ لڑکی کیا تھی؟ معلوم ہوتا تھا کہ آسمان سے حور اتر آئی ہے۔ حضرت ابو صالح اسے دیکھتے ہی الٹے قدم واپس چلے آئے اور اپنے قصر حضرت عبداللہ صومعی سے عرض کیا کہ آپ نے لڑکی میں جو عیب بتائے تھے وہ تو اس میں سے ایک بھی نہیں ہے، بلکہ ایک حسین و جمیل دوشیزہ جس سے نظر ملانا دشوار ہے، اپنی پوری رعانیوں کے ساتھ شرمیلے انداز سے سمٹی ہوئی بیٹھی ہے۔ اب حضرت عبداللہ صومعی نے حقیقت کے چہرے سے نقاب الٹ دی اور فرمایا، اے نور نظر، خدا تمہارے اس پاک باز جذبے کو سلامت رکھے۔ یقین کرو کہ یہ وہی تمہاری رفقیہ حیات ہے جن 5 عیبوں کی میں نے نشانت ہی میں نے کی تھی۔ وہ طہارت عفت کے حقائق کی تعبیرات ہے۔ وہ اندھی اس معنی کر ہے کہ آج تک
اس کی نظر کسی نامحرم کے چہرے پر نہیں پڑی۔ وہ گونگی اس معنی ہے کہ آج تک کسی اجنبی شخص کی آواز اس نے نہیں سنی۔ وہ لنگڑی اس معنی میں ہے کہ کبھی بھی اس کے قدم گناہوں کی طرف نہیں بڑھے۔ وہ لولی ہے اس معنی کہ آج تک اس نے اپنے ہاتھوں سے گناہ کا ارتکاب نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ حیرت انگیز تعبیرات سن کر حضرت ابو ثعلبہ خوشی جھوم اٹھے اور ایک پاک باز شریف عورت کو پا کر انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ پیاری بہنوں، دیکھا آپ نے کہ حضرت کے بڑے پیر صاحب کے والد اور والدہ کیسے شریف تھے، کیسے شریف عورت کے شہزادے ہیں حضرت غوث اعظم علیہ الرحمہ، کیسے پیارے اور نیک والد محترم تھے حضرت غوث پاک کے۔ اب ذرا اپنے بچوں کا کردار دیکھیے، ان کی زندگی دیکھیے تو رونا آتا ہے۔ جیسی آپ لوگ خود ہیں ویسے آپ کے بچے ہوں گے۔ اگر ماں باپ کا اثر بچوں پر پڑتا ہی ہے، جب آپ اپنی بالغ لڑکیوں کو اس طرح سڑک پر بازاروں میں لے کر پھریں گے تو بتائیے ان کی اولادیں کیسی ہوں گی؟ سنیما گھروں اور پارکوں میں گھومنے والی ماں بہنوں، خدا سے ڈرو، قیامت کے دن خدا اور رسول کو منہ دکھانا ہے، بولو کیا جواب دو گی؟ اچھی ماں بہنوں، وہ کام کرو جس سے خدا خوش ہوتا ہے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں، اور بزرگان دین خصوصاً حضرت سیدنا غوث اعظم علیہ الرحمہ کی روح خوشی سے جھوم اٹھے۔ پڑھیے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم۔